अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 35 पढ़ेंगे, 35। तो सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन। जी, वाव पे ज़बर, क़ाफ पे पेश और लाम साकिन। क़ाफ को लाम के साथ मिलाएंगे। आगे नून पे ज़बर है और साथ में हमारे पास अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। हम इसे खींच के पढ़ेंगे। वक़ुल्ना या आदमु। या पे खड़ा ज़बर है जो कि हमारे पास अलिफ मद्दा का कायम काम है। और उसके बाद आगे दूसरा लफ्ज़ जो है आदमु है। या आदमु, या एक अलहदा लफ्ज़ है, आदमु एक अलहदा लफ्ज़ है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखने वालों ने या को अलिफ के साथ लिखने के बजाय खड़ा ज़बर दे दिया, तो वही बात हो गई है। आगे आदमु एक अलहदा लफ्ज़ है, या पे खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम काम है। आगे दूसरा लफ्ज़ आदमु है। आदमु का शुरू में हमज़ा है, तो अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आए या खड़ा ज़बर बाम काम अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आए तो यहाँ पे मद होती है। इस मद को हम कहते हैं मद मुनफसिल। ये ऊपर निशान बना हुआ है। हम या को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या आदा वक़ुल्ना या आदा मुस्कुन। मीम को सीन से मिलाएंगे क्योंकि सीन साकिन है। या आदमुस। आगे काफ पे पेश है और नून साकिन है। काफ पे पेश है, काफ बारीक है, उसे बारीकी पढ़ेंगे और नून साकिन है, तो काफ को हम नून से मिला लेंगे। या आदमुस्कुन, या आदमुस्कुन। आगे नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है जो कि हरूफ़ इज़हार में से है, तो यहाँ पे हम नून की और हमज़ा की आवाज़ को वाज़े करके पढ़ेंगे, कोई गुन्ना वगैरह नहीं होगा। या आदमुस्कुन अंता। आगे हमज़ा पे ज़बर है और नून साकिन है। नून साकिन के बाद हमारे पास ता आ रहा है जो कि हरूफ़ इख्फ़ा में से है। हम हमज़ा के साथ नून को मिलाएंगे भी और हम उस नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे क्योंकि हम इख्फ़ा करेंगे और फिर ता पढ़ेंगे। यानी कि एक अलिफ के बराबर हम गुन्ना करते हुए आवाज़ को नाक में छुपाते हुए फिर ता पढ़ेंगे। या आदमुस्कुन अन्ता। या आदमुस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नता। वाव पे ज़बर, ज़ा पे भी ज़बर और साथ में वाव साकिन। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो ये वाव लीन होती है, इसको बिल्कुल नहीं खींचते। वाज़ऊ। आगे जीम पे भी पेश है, काफ पे ज़बर है, काफ का ज़बर हम आगे लाम से मिलाएंगे। वाज़ऊजुकल जन्नता। जीम पे ज़बर है, नून मुशद्दद है, तो हम जीम को नून के साथ मिलाएंगे भी और नून मुशद्दद पे गुन्ना भी करेंगे। जन्नता, नून पे भी ज़बर, ताफ पे भी ज़बर, खींचना किसी को नहीं है।
وزوجك الجنة وزوجك الجنة وکولا واو پہ زبر کاف پہ پیش لام پہ زبر اور ساتھ میں الف الف سے پہلے زبر اور الف مدہ ہوتا ہے لام کے بعد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے وکولا وکولا منہا میم کے بعد نون ساکن ہے میم کے نیچے زیر ہے ہم میم کو نون سے ملائیں گے اور نون ساکن کے بعد آگے ہا حروف اظہار میں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نون کو اور ہا کو واضح کر کے پڑھیں گے آگے ہا کے ساتھ الف مدہ ہے ہم ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے وَكُولَا مِنْهَا وَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا را پہ زبر غین پہ زبر دال پہ دو زبر کھینچنا کسی کو نہیں ہے رَغَدًا رَغَدًا را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے اور غین کے بعد کو ہم منہ تھوڑا گول کر کے پڑھیں گے تو صحیح ادا ہوگی راغدن نہیں پڑھیں گے راغدن راغدن تنوین کے بعد ہا حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ بھی ہم تنوین کو اور ہا کو واضح کر کے پڑھیں گے راغدن حیث حیث راغدن حیث ہا پہ زبر یا ساکن تو یہ یا لین ہوگی ہم نے اسے کھینچنا نہیں ہے آگے سا پہ پیش ہے سا کو ہم نرمی سے پڑھیں گے لیکن کھینچنا بالکل نہیں ہے رغدن حیث منہا رغدن حیث شئتما شین کے نیچے زیر آگے حمزہ پہ ساکن شین کو ہم حمزہ سے ملائیں گے اور حمزہ کو تھوڑا سا جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے شئ آگے تا پہ پیش ہے اور میم پہ زبر ہے میم کے ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا میم کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے شئتما حیث شئتما حیث شئتما آگے صاد لکھا ہوا ہے صاد کے وقف کا ایسے ہے کہ اگر ہم صاد پہ وقف نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم یہاں پہ آگے ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا ہم تھک جاتے ہیں تو وقف کر لیتے ہیں تو پھر ہم آگے پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم پیچھے سے ملائیں اول صورت میں تو یہاں پہ وقف کرنا ہی نہیں چاہیے اگر ہم تھک کے کر لیتے ہیں تو پھر ہم آگے سے پڑھ سکتے ہیں حیث شئتما ولا تقربا واو پہ زبر لام پہ زبر ساتھ میں الف تو یہ الف مدہ ہو گیا لام کے بعد کو ہم کھینچیں گے ولا تقربا تا پہ زبر قاف ساکن قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو ہم اس کو جنبش دے کے پڑھیں گے آواز کو ہلا کے پڑھیں گے آگے را پہ زبر ہے را پر پڑھا جائے گا ولا تقرا آگے با پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے ہم با کے آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ولا تقربا هذه ہا پہ کھڑا زبر اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے آگے زال کے نیچے زیر ہے زال کو نرمی سے پڑھنا سیٹی کے آواز نہ آئے لیکن اسے کھینچنا نہیں ہے ہاذی آگے ہا ہے ہا کو ہم نے آگے ملانا ہے کیونکہ شین پہ ہمارے پاس شد آ رہا ہے هذه الشجرة شین جیم را اور تا سب پہ زبر ہے کسی کو کھینچنا نہیں ہے صرف را کو ہم پر پڑھیں گے هذه الشجرة فتكونا فا پہ زبر تا پہ زبر دونوں کو بالکل نہیں کھینچنا آگے کاف پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے ہم کاف کو کھینچیں گے ایسے ہی نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہے ہم نون کو بھی کھینچیں گے کاف اور نون ایک جیسے ہی کھینچے جائیں گے فتكونا هذه الشجرة فتكونا
من الظالمین. میم کے نیچے زیر، نون پہ زبر اور آگے ضوا پہ شد ہے تو نون کو ہم ضوا سے ملا لیں گے. ضوا میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، صرف ہم نے ضوا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے موٹا کر کے پڑھنا ہے. من الظا، من الظا. تو نون کو ہم ضوا سے ملائیں گے تھوڑا رک کے، کیونکہ ضوا پہ شد ہے. اس کے بعد ضوا پہ کھڑا زبر ہے تو ہم ضوا کو کھینچیں گے بھی ایک الف کے برابر، کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. من الظا، من الظا. آگے لام کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہے. میم کے بعد کو ہم کھینچیں گے. من الظالمی، من الظالمی. اینڈ میں نون ہے، یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے. ہم نے نون کو عارضی سکون دے دینا ہے، الف زبر ختم کر کے ساکن کر دیں گے تو یہ عارضی سکون ہوگا حرف مدہ کے بعد، کیونکہ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا تو یہاں پہ ہم مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے. من الظالمین فتکونا من الظالمین. جی ناظرین، ہمارا سبق یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ سبق کو پڑھ لیں، قواعد کو ریپیٹ کر لیں. اگر سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.